بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے معذور شخص کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل۔ معذور شخص کے حوالے سے ایک کلپ میں پہلے تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو اس میں کچھ باتیں، کچھ سوالات بعد میں کچھ حضرات کے سامنے آئے تھے، تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ الگ سے کلپ جو ہے ان سوالات کے حوالے سے، ان نکات کے حوالے سے ریکارڈ کروا دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ معذور کی تعریف کیا ہے، معذور کسے کہتے ہیں، تو معذور کی اقسام کیا ہیں۔ تو معذور کی تعریف تو میں پیچھے کر چکا ہوں، ویسے معذور کی پہلے اقسام سن لیں۔ معذور کی اقسام کئی ہیں، مثلا ایک قسم یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر معذور ہو، اس کے اعضاء کے اعتبار سے معذور ہو، یا حادثاتی جو ہے وہ حادثہ ہو جائے یا اتفاق سے کوئی مرض لاحق ہو جائے، وہ معذور ہو جائے، مثلا نابینا ہونا وغیرہ، یہ بھی اس میں آ جائے گا، اپاہج ہونا، لنگڑا ہونا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ نمبر 2، پاکی کے اعتبار سے معذور، یعنی جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، پیشاب قطرے آتے ہیں یا نکسیر آتی ہے، ہوا کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس طرح کی یعنی مینسز جو ماہانہ یا بچے کی ولادت کے بعد آنے والی بلیڈنگ، اس کے علاوہ اس کو جو ہے خون آ گیا ہے، آتا رہتا ہے، تو یا زخم مسلسل جاری بہتا رہتا ہے، تو اس طرح کے یہ، اور یہاں پر میں نے اسی سے متعلق مسائل بیان کرنے ہیں۔ تیسرا معذور وہ ہوتا ہے کہ مثلا نماز کے ارکان کی ادائیگی میں معذور ہو جائے، مثلا قیام میں، رکوع میں، سجدے میں معذوری پیدا ہو جائے، نہ کر سکے۔ چوتھا وہ معذور ہوتا ہے مثلا جیسے روزہ ہی نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں وہ معذور ہوتا ہے کہ حج کرنے گیا تھا اور رمی وغیرہ اس طرح کے جو ہے شیطان کو پتھر مارنے وغیرہ کر کے جو عام طور پر ہجوم کی وجہ سے کام یا سفر کی وجہ سے مشکل پہنچ جاتے ہیں انسان کے لیے، کمزوروں کے لیے، تو وہ بھی ایک معذوری کا درجہ ہوتا ہے۔ بہرحال معذوری کی بہت ساری ایسی قسمیں بنتی ہیں۔ ہماری بات جو چل رہی ہے وہ ہے پاکی ناپاکی کے اعتبار سے معذور کے سے متعلق احکام۔ تو معذور کسے کہتے ہیں وہ میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائیں۔ مثلا کوئی آدمی کوئی نماز کا وقت ہو اور اس میں اس کو مسلسل کوئی وضو توڑنے والا کوئی سلسلہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے، مثلا زخم بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، خون رکتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا رس رہا ہے اس سے مسلسل، یا ہوا کا مسئلہ ہے یا قطروں کا مسئلہ ہے مسلسل، اور جو ہے اسی عذر کے ساتھ ایسے ہے کہ کوئی ایک نماز کا وقت اس کو ایسا گزرا اس پر کہ اس کو تھوڑا سا وقت بھی ایسا نہ ملا کہ جس میں جلدی سے وضو کر کے کم از کم فرض وغیرہ آپ نے پڑھ سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی 8-10 منٹ بھی 12 منٹ ایسے نہیں ملے کہ جس میں وضو کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ معذور ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ جب معذور ہوا ہے تو اس کے بعد آگے جو نماز کے ٹائم وغیرہ ہوں گے اس میں یہ معذوریت کا حکم باقی رکھنے کے لیے یہ کافی ہوگا کہ اگلے ٹائموں میں اگر وہ 1-2 مرتبہ بھی اس کو اس طرح کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، تو 1-8 مرتبہ بھی اگر یہ عذر پیش آتا ہے تو اس کا مطلب یہ معذور شمار ہوگا۔ پہلی مرتبہ معذور کا حکم پانے کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا وقت اس کو جو ہے اس میں کوئی 8-10 منٹ نہ مل سکیں، یہ پہلے ضروری ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ معذور کے حکم میں چلا گیا تو اگلے ٹائموں میں، اگلے وقتوں میں صرف 1-8 مرتبہ بھی اگر اس کا عذر چلتا رہا تو ہم اس کو معذور شمار کریں گے۔ ہاں اگر آگے چل کے کوئی وقت پورا نماز کا اس کو ایسا گزرا کہ وہ زخم اس سے خون نہیں رسا، خون نہیں نکلا، یا ہوا کے مسائل نہیں ہوئے، دیگر نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معذوریت کے حکم سے نکل گیا ہے۔ یہ ہے معذور اس حوالے سے۔ اب یہ تو میں نے معذور کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح معذور صرف اسی عذر والے معاملہ میں ہوگا، اسی عذر والے، اگر دوسرا کوئی اس کو مسئلہ پیش آیا، مثلا ایک آدمی ہوا کی وجہ سے معذور ہو گیا، تو اگر اس کا خون نکل آیا تو خون تو اس کا مسلسل عذر نہیں ہے نا یہ والا، تو اس وجہ سے وہ اس دوسرے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر ایک عذر مسلسل اس کو لگ گیا ہے جس کی وجہ سے معذور قرار پایا ہے، تو آگے چل کے اگر اس کو دوسرا عذر مسلسل اس کو لگ گیا، مثلا دوسرا کوئی زخم بہ پڑا اور بہتا ہی رہا، یا قطروں والے سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو جس وقت وہ شروع ہوگا اس وقت ہم اس کا وضو کہیں گے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وہ عذر نیا اس کو لاحق ہوا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ اس کے عذر اگر مزید زیادہ ہوتے رہے، مثلا 2 زخم بہنے لگ گئے، 3 زخم بہنے لگ گئے،
اور ہوا کا مسئلہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، قطروں کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا، اور یہ سارے مل کر اگلے ٹائموں کے لیے پھر سارے مل کر ایک عذر، ایک درجے کے عذر بن جائیں گے. لیکن جیسے جیسے یہ نئے نئے پیش آتے رہیں گے تو یہ وضو ان کی وجہ سے ہم کہیں گے ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ہے. اب اگر وقت شروع ہونے کے بعد کوئی زخم اگر اس کو لگ گیا ہے اس طرح کا مسلسل بہنے والا، تو یا جاری عذر اس کو پیش آیا ہے، تو آخری وقت تک یہ کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا آخری وقت تک نماز کے. اور جب آخری وقت بھی بالکل قریب آ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ نماز پڑھ لے. اب یہ اگلی نماز کا جو وقت آیا ہے نا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگلی نماز کے وقت میں بھی اگر یہ عذر جاری رہا تو گویا یہ معذور ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگلی نماز کے وقت میں اگر یہ عذر جاری نہ رہا تو اس کو سابقہ نماز کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں، جو ہوا والا مریض معذور ہوتا ہے نا، تو عام طور پر سونے سے ٹیک لگا کر سونے سے، چت لیٹنے سے، ایسے سیدھے سونے سے آدمی کا وضو ٹوٹنے کا حکم لگتا ہے نا. لیکن ہوا والا جو مریض ہوتا ہے اس کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ سونا تو اصل میں وضو کیوں نہیں توڑتا. وہ تو اس لیے ہم کہتے ہیں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ انسان استرخاء مفاصل یعنی اس کے سپرنگ وغیرہ کے سلسلے ڈھیلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو شکوک و شبہات کی وجہ سے وہاں پر حکم وضو ٹوٹنے کا لگ جاتا ہے. لیکن ایک آدمی پہلے سے معذوری ہی اس کی جو ہے ہوا کے خارج ہونے کے پر قائم ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کے سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. قطرے اور لیکوریا کا مسئلہ جو ہے اس مریض کے لیے بہتر یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ سوراخ وغیرہ میں کوئی روئی وغیرہ رکھ دے تاکہ جو بھی قطرہ وغیرہ وہ باہر نہ آئے. تو باہر نہیں آئے گا، اندر محل میں ہی رہے گا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ روزے کے اندر، روزے کی حالت میں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے. معذور جو ہے مثلا پیشاب خون وغیرہ کا اگر اس کو وقفہ ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کپڑے دھونا اس کے لیے کیا ہوں گے؟ لازم ہوں گے. اگر اس کو اتنا موقع ملتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس کو خون رک جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو اس کے لیے کپڑے دھونا، صفائی یہ لازم ہوگی. اگر مسلسل اس کا عذر جاری رہتا ہے، قطرے آتے ہی رہتے ہیں، خون بہتا ہی رہتا ہے، 2-3-4 منٹ بھی اس کو اس طرح جو ہے وہ وقفے کے نہیں ملتے، تو پھر کپڑوں کو دھونا یا بدلنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پھر اس کا عذر زیادہ جو ہے سنگین درجے کا ہے. اگر مریض کے لیے پہنے کپڑے یا نیچے بچھی ہوئی اس کی چارپائی پر چادر ناپاک ہو اور بیماری اور مشقت کی بنا پر اتارنا بدلنا یہ مشکل ہو، حرج ہو ہر نماز کے وقت میں، اور اس کی کوئی ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا بھی عام طور پر نہ ہو، یا ہو لیکن وہ ان چیزوں کو زیادہ ان کی پرواہ نہ کرتا ہو، خاطر میں نہ لاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس مریض کے لیے اسی حال میں یعنی اسی چادر کے اوپر انہی کپڑوں میں نماز بھی پڑھنا درست ہے. کسی معذور کی معذوریت اگر نماز پڑھتے ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں یعنی مکمل ختم ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں آخری قاعدہ کے اندر بھی اگر اتحیات پڑھنے کے بعد بھی ختم ہوئی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں احتیاطاً اس کی نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگ جائے گا، کیونکہ جب معذوریت ختم ہو گئی تو وہ حکم بھی ختم ہو گیا. اگرچہ یہ نماز کے اندر تھا، یہاں تک کہ آخری قاعدہ بھی یہ کر چکا تھا اور اتحیات بھی پڑھ چکا تھا، بالکل سلام کے گویا درود وغیرہ پڑھ رہا تھا، تو پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. احتیاط یہی ہے. لیکن صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، کہ جب آخری قاعدہ میں یہ تحیات پڑھ چکا تھا تو گویا نماز بالکل اخیر اختتام کے تکمیل کے قریب تھی، اب اس کی نماز درست بھی ہو جائے گی، لیکن احتیاط امام صاحب کے قول میں ہے. معذور کا طواف، اس طرح کا آدمی جب نمازوں کا معاملہ اس کا ہے تو پھر اس کا یہ بھی ہے کہ طواف اگر کر رہا ہے تو طواف کے دوران اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر بات اس کو نیا وضو کرنا ہوتا ہے نا، تو اب ایسی صورت میں نیا وضو جب وہ کرے گا تو جب واپس آئے گا تو اگر اس نے 4 طواف پہلے سے کیے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 5واں شروع کر دے. اگر پہلے 4 سے کم کیے ہوئے ہیں یعنی 3 یا 3 سے کم کیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے طواف شروع کرے، لیکن اگر اسی کو جاری رکھنا چاہتا ہے پھر بھی جائز ہے، بہتر نہیں ہے. یاد رکھیں مسجد نمرہ کے اندر وہاں پر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جب آدمی جاتا ہے تو ظہر اور عصر گٹھی ظہر کے وقت میں اس نے وہاں امام کے ساتھ خطبہ سن کے وہاں پڑھنی ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی معذور وہاں چلا گیا تو کیا وہ ایک وضو سے ایک وقت کے اندر دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پڑھ 2 فرض رہا ہے لیکن ظہرین کے درجے میں یعنی دونوں ظہر کے وقت کے اندر پڑھ رہا ہے،
تو ایک وقت کے اندر آدمی جتنے بھی فرض لوٹانا چاہے، پچھلے قضا کرنا چاہے، واجبات قضا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ اس حوالے سے کہ کچھ نئے نکات تھے، سوالات تھے، ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ معذور کا حکم تو یہی ہے نا کہ ہر ٹائم جب بھی نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو ٹائم داخل ہونے کے بعد وہ وضو کر لے، اگلی نماز فرض نماز کا ٹائم داخل ہونے تک اس کا وضو اس عذر کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہوا ہے ابھی تو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ قطرے بہتے رہیں، اگرچہ وہ ہوا کا خروج ہوتا رہے وغیرہ وغیرہ، اگرچہ وہ زخم خون وغیرہ بہتا رہے تو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا حکم۔ تو یہی میں نے اس پہلے کلپ کے اندر بھی تفصیل سے بیان کیا۔ اب وہ وقت کون کون سے ہیں کہ جن وقتوں کے بعد وضو اس معذور کا قابل اعتبار ہوگا؟ سنیں تو اس میں یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق جب اذانیں ہوتی ہیں، اس وقت سے وہ وضو کرے گا تو اس کا یہ وضو ہم کہیں گے شمار ہو رہا ہے اشراق کے وقت تک۔ لیکن جیسے ہی یعنی اشراق کا مطلب طلوع آفتاب، سورج کے طلوع ہونے تک، تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر اس کا یہ وضو کارگر نہیں رہے گا، کیونکہ صبح کی نماز کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اشراق چاشت وغیرہ اس وضو کے ساتھ نہیں پڑ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر ظہر کا ٹائم ہم دیکھیں تو ظہر کا ٹائم 12:10 سے تقریباً، کیونکہ 11:50 سے 12:10 تک درمیان میں تقریباً مکروہ وقت ہوتا ہے، تو 12:10 سے اور احتیاطاً 12:15 سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے ظہر کا۔ تو 12:10 کے بعد جو وضو کرے گا تو یہ عصر کے وقت شروع ہونے تک اس کا یہ وضو چلتا رہے گا، اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا جو اس کو لاحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ حضرات نے یہ بھی یعنی کچھ کیا اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے 7-8 بجے 9 بجے بھی اگر کسی نے وضو کیا ہے تو وہ وضو اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹا نہیں ہے تو اس وضو کے ساتھ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے اور عصر تک نمازیں پڑھ سکتا ہے، عصر کے وقت تک نمازیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد 12:15 تک بھی جو ٹائم ہے اس میں کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے، خاص ٹائم نہیں ہے کسی فرض کا، تو اس کو ہم تابع کر دیں گے زور کے وقت کے۔ تو گویا زور کا ٹائم 12:15 سے وضو کرے یا صبح سویرے سویرے بھی وضو کیا، یعنی مطلب سورج نکلنے کے بعد، تو وہ وضو بھی ظہر کی نماز کے لیے معتبر ہو سکتا ہے عصر کے وقت شروع ہونے تک۔ یہ ایک اضافی بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر کا جو وقت ہے وہ جہاں سے زور کا وقت ختم ہوگا وہاں سے شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے تک وہ وقت رہے گا، اور مغرب کا جو وقت ہے وہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ یاد رکھیں سورج غروب ہونے کے بعد 7-8-10 منٹ کے بعد جا کے اذان ہوتی ہے نا، تو سورج غروب ہوتے ہوتے بھی اگر کسی نے وضو کر لیا یا سورج غروب ہونے کے بعد بھی وضو کر لیا تو اذان تک جو 5-7-8 منٹ رہتے ہیں 10 منٹ رہتے ہیں تو یہ وقت اسی مغرب کے ساتھ شمار ہوگا، گویا اس کا وضو ٹھیک ہے، مغرب کے اندر ہوا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جو یا سورج غروب ہوتے ہوتے جو اس نے وضو کیا ہے وہ مغرب کا ہی شمار ہوگا۔ پھر یہ عشاء کی نماز کے وقت داخل ہونے تک رہے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت جب داخل ہو جائے تو اس وقت سے لے کر یہ صبح صادق تک یعنی صبح کی اذان تک جو وقت ہے یہ عشاء کی نماز کے لیے ہی خاص ہے، یعنی اسی کے ساتھ لگتا ہے، لہٰذا اس کا وضو صبح صادق تک عشاء کا معتبر ہوگا، چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے اس لحاظ سے چند مسائل جو میں نے رکھے۔